بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل میں فصل اول ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، قرب نزدیکی۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ کا صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلاوے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ پیٹ بھر کھلانا نہیں، ایک کھجور کھلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ کیا ہے بھائی؟ بولو نا، اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہلکا کر دے، اس سے جو کام لیا جا رہا تھا اس میں کمی کریں۔ بوجھ ہلکا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 2 کنٹل اٹھا رہا تھا نہیں، بلکہ اس پر جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ ذمہ داریوں کو کم کرے، تاکہ وہ رمضان المبارک کے اوقات کا اہتمام کرے، رمضان المبارک کو وصول کرے عبادات کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے۔ اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت، زیادتی، 4 چیزوں کی کیا کرنا ہے؟ کثرت، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، 4 میں سے 2 چیزیں کائی کے واسطے؟ اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں چارہ کار نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کیا کرنے کا ہے؟ کثرت، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں۔
کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ اللہم انی نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، جو شخص کسی روزہ دار کو کیا کر دے بھائی؟ پانی پلا دے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محدثین کو اس کے بعد روایات میں کلام ہے، فائدہ پڑا جا رہا ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤید ہے۔ اس احادیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ روزہ فرض، تراویح سنت۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ مسلمانوں میں سے روافض یعنی شیعہ کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں، اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں، کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے، لڑائی کرے۔ اگر کسی شہر کے لوگ کیا چھوڑ دیں؟ تراویح چھوڑ دیں تو امام ان سے کیا کرے؟ مقاتلہ، لڑائی کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی ہوتا ہے نا، روزانہ 3 پارے پڑھ لے، 10 دن میں قرآن سن لے، قرآن ختم، تراویح ختم، نہیں۔ اس جگہ خصوصیت اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں، یہ دو سنتیں ہیں اور الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا مستقل سنت ہے۔ قرآن شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ کیا ہے؟ مستقل سنت ہے۔ اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا اور سننا یہ ایک سنت، اور پورا رمضان کا مہینہ تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت، الگ الگ سنت ہے۔ پر اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہیں ہوگا۔